النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جس میں برگزیدہ ہستیوں کے آراس کہ جن کی زندگیوں کے ساتھ اسلامی تعلیم کی تفہیم اور سمجھ کا ایک بڑا کشادہ راستہ کھلا ہوا ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ اسلام کے نظم کو اور ایک مومن پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو ذمہ داریاں اس کے حکم سے عائد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ عملی اس کی شکل ان ہستیوں کی زندگیوں سے کمال درجے کے انداز میں لیا جا سکتا ہے. ان ہستیوں میں اپنے دور کے اندر 4 صدی ہجری کی ایک برگزیدہ ہستی یعنی تسلسل سے پیچھے اولیاء کے سلسلے میں متاخرین میں آپ کا شمار ہوا ہے اور اپنے متاخرین کے مقابلے میں آپ کا شمار مشائخ طریقت کے اندر اور علم و عرفان کے شناوروں میں آپ متقدمین کے اولین صف میں شمار کیے جاتے ہیں. میری مراد حضور سیدنا و مرشدنا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اولیاء کرام کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور قرآن و سنت کی تعلیم کو لوگوں تک اپنے اخلاق اپنے کردار اور احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر ہم نے تفصیلی خطابات کئی جمعوں میں کیے ہیں کہ آج قرآن و سنت کی تعلیم اور مساجد میں نماز اور جس درجے میں بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بندوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا جو پاکیزہ جذبہ جس درجے کے اندر موجود ہے اس اسلام کی بنیادی تعلیموں کو زندہ اور اسلام کے اس پیغام کی اس روشنی کو اور اس کی لو کو زندہ رکھنے میں سب سے بڑا جس کا اقدام ہے اور سب سے بڑا کام جن کا ہے وہ حضرات صوفیاء کرام ہیں. خلفاء راشدین کے بعد چند نیک حضرات منصع شہود پر بطور اقتدار کے آئے لیکن ان کے بعد فساد ہی فساد تھا. ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قانون بنا کر اور
ایسا نظام ریاست کے اندر نافذ کرے کہ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی درست طریقے سے ہو، اور جو اس میں کوتاہی اور غلطی کریں تو جو شریعت نے قانون اور سزائیں رکھی ہیں اس کا بر وقت ان حدود و تعزیر کا نفاذ کیا جائے، تاکہ لوگ اللہ کے حق کو اور بندے کے حق کو ہلکا نہ سمجھیں، اور کبھی بشارت کی صورت میں، کبھی سزاؤں کی ڈر کی صورت میں اسلام کی تعلیم اور انسانیت کا جو دستور ہے وہ اپنی جگہ پر درستگی کے ساتھ رہے، کیونکہ اسی دو ڈور کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جب ریاست کے حکمران اس قسم کے خدا ترس اور شریعت کے جامع نہ رہے اور انہوں نے ریاست کو اپنی عیش و عشرت اور اپنے مزے اور دنیا طلبی کے اندر خرچ کیا، اس وقت مساجد، خانقاہوں اور گلی کوچوں اور گھر بار بازار میں، کھیت و کھلیان میں لوگوں کے حقوق اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جنہوں نے واقعتاً اپنی زندگی کا آخری خون کا قطرہ بھی لگا دیا اور سرکار کی شریعت اور دین کو زندہ رکھا بصورت تعلیم کے، وہ حضرات صوفیاء کرام ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے موجودہ دور کے ایک ملحد جاوید غامدی کے اعتراض کے جوابات دیے تھے کہ تصوف پر جو اس کے اعتراضات تھے کہ تصوف معاذ اللہ اسلام کے متوازن یا مقابل ایک نیا دین ہے معاذ اللہ، اس جھوٹ اور فریب کا جواب ہم نے دیتے ہوئے اس پر تفصیلی تقریر ہم نے کی ہے کہ اگر صوفیہ نہ ہوتے تو آج اسلام کا وجود نہ ہوتا، اس لیے کہ اسلام کے وجود کا ضامن اللہ ہے، اور جس کے ذریعے جن کو بطور تبلیغ اور اشاعت اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کا سبب اللہ نے جہاں انبیاء کرام کو بنایا ہے اور انبیاء کرام کے نائبین کو بنایا ہے، تو انبیاء کرام اور ان کے نائبین کے تتبع کے اندر اس کا بڑا حصہ حضرات صوفیہ کو ملا ہے کہ جن کی صحبت اور جن کی تلقین اور جن کی تعلیم کے ذریعے اسلام کو نصرت و تقویت بھی حاصل ہوئی، اور جو اسلام لا چکے تھے ان کے اندر خوف خدا، توکل، شکر، انابت، رجوع، توبہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا، اور ہم مر کر خدا کو کیا جواب دیں گے، تو آخرت میں جواب دہی کا یہ گویا کہ جذبہ اور یہ احساس حضرات صوفیہ ہی تھے کہ جنہوں نے قوم و ملت کے اندر اس احساس کو زندہ رکھا۔ اور آج مجھے اور آپ کو نماز کی طرف کوئی ریاست نہیں بلاتی ہے، جبکہ ذمہ داری ریاست کی تھی کہ جو نماز نہ پڑھیں ان پر سختی کی جائے، جو اپنے گھر بار کا حق ادا نہ کریں ان کو قانون کے شکنجے میں جکڑ کر ان کے لیے جو سزائیں وہ دی جائیں، اگر وہ بازار میں ملاوٹ کریں یا لوگوں کے حقوق کو پامال کریں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جن کے بعد اسلحہ ہوتا ہے، فورس ہوتی ہے، طاقت ہوتا ہے، قانون، وہ زبردستی طاقت کے ذریعے اسلام کے اور انسانیت کے اس نظام کو نافذ کرائیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آج تو ختم ہیں، نہ ایسے حکمران ہیں، نہ ان اچھے کاموں کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے۔ آج تو قانون اسلام دشمنوں کی، گویا کہ آج ہمارا قانون اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں ایک لونڈی کے مانند ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو کچھ کام ملک کے اندر ہوتا ہے، جب وہ نہیں چاہتے ہیں تو بڑے بڑے حقوق بھی اگر کسی کے پامال ہو جائیں تو کسی کی رگ غیرت نہیں پھڑکتی۔ لیکن آج میں اور آپ یا جو بھی نیک لوگ ہیں وہ نمازوں کا رخ کرتے ہیں، رمضان میں پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، شریعت مطہرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، گھر کے حقوق ادا کرتے ہیں، دوستوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، برسر بازار امانت کا، عدل کا لحاظ کرتے ہیں، تو اس میں قانون ظاہری ریاست کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ باطن میں جذبہ جو اللہ کے خوف کا ہے کہ اس کا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اس خوف کو ریاست نے زندہ نہیں رکھا ہے، اس خوف کو لوگوں کے سینوں کے اندر صوفیہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو یہ تصوف کا یہ بنیادی قاعدہ، جس طرح کے ایک بندے کے جسم میں روح نہ ہو تو وہ زندہ لاش ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی تھی مگر جب تک اس میں روح تھی، زبان چکھ سکتی تھی مگر جب اس میں روح تھی، کان اور ہاتھ سنتے اور پکڑ سکتے تھے مگر جب روح نکلنے کے بعد ایک میت کی صورت میں بدن پڑا ہوتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے آپ کہ اسلام ایک جسم ہے اور اس کی روح شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے، جس کو زندہ و جاوید بدن اسلام کے اندر اپنے دور کے اندر حضرات صوفیہ نے رکھا۔ صوفیہ کی تعلیم کا انکار کوئی پاگل حاسد ہی کر سکتا ہے، ورنہ دنیا اسلام کا ہر بچہ، ہر سمجھدار اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بر صغیر
اور بالخصوص پوری دنیا میں صحابہ کے دور کے بعد، صحابہ کے دور میں بھی، بالخصوص صحابہ کے دور کے بعد جب ریاستی طور پر، قانونی طور پر اسلامی لوگوں کا کنٹرول نہیں تھا، تو زمین کے اوپر اسلامی تعلیمات کی ادائیگی کا جذبہ جن لوگوں نے تعلیم، صورت، سیرت، اخلاق کے ذریعے زندہ رکھا، آج وہ وہی ہیں کہ جن کے گنبد آج آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تصوف کا میں نے ایک تھوڑا سا فلسفہ پیش کیا، کیونکہ آج لبرلزم کا دور ہے، اور لبرلزم وہ لعنت ہے کہ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود کو ہی سب کچھ سمجھنا، ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا، ڈھنگ سے چلنا نہیں آتا، اور اس قدر ناشکری کہ سب ہم ہی کر رہے ہیں، ہم نے ہی دین کو سمجھ لیا ہے۔ تو لہذا اس جھوٹی فکر اور خود کو دھوکہ دینے والے سے، عجب کے حوالے سے میں نے یہ صرف 2-4 منٹ کی بات آپ کے سامنے کی ہے۔ آپ ذہن اور دماغ رکھتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرات صوفیاء کرام کی خدمات کا، اور آج اللہ کے دین کی تکبیر اور میناروں اور ممبروں پر اس کے نام جو گونج رہے ہیں، اور گھروں میں جو آج خوف خدا اور اسلام کی کا جو اعتبار ہے، اس میں کسی وزیر اعظم اور صدر کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف حضرات صوفیہ کی تعلیم تھی اور ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر چیز کا جواب دیا جائے گا، اس کا احساس موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جہاں دیگر ذمہ داریاں عطا فرمائی، وہاں ایک ذمہ داری یہ بھی دی گئی ہے سب سے بڑی کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ لوگوں کے نفوس، ان کی طبیعتوں کا تزکیہ کریں اور کتاب کی تعلیم دیں، اور حکمت یعنی قرآن کے وہ مجمل مضامین کو آپ پر جو وحی غیر مطلوع اتری ہے اس کے ذریعے اس کی تشریح کریں، اور حکمت کا معنی یہ کہ اپنی اخلاق اور سیرت کے ذریعے قرآن کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی اس میں پہلا رکن یہ تھا وہ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا سمپل معنی یہ بنتا ہے کہ میری اور آپ کی فکر میں، میری اور آپ کی سوچ میں، میری اور آپ کی طبیعت میں، میرے اور آپ کے باطن میں روزانہ ہر سیکنڈ میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، اور یہ جو اچھے برے خیالات کا ملا جلا جو رجحان ہمارے ذہنوں پر اثر کرتا ہے، ہماری طبیعتوں پر اثر کرتا ہے، اگر برے خیالات کا اثر ہماری طبیعت پہ زیادہ ہو جائے تو پھر امانتوں میں خیانت کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، پڑوس کے حقوق کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، دین کے حقوق کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، اور جہاں ہمارے ذہن اور طبیعت پر نیکی کا غلبہ بڑھنے لگتا ہے تو پھر نمازوں کی پابندی درست ہو جاتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، اخلاق، آداب، طریقے، مینرز، وہ تمام ہمارے درست ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ ایک استاذ اپنے مرید اور شاگرد کو بٹھا کر ایسی تلقین، ایسا وائز، ایسا مشورہ، اس کی ایسی تربیت کرے اور اس کے اندر ایسی طاقت اور زندگی پیدا کر دے کہ اگر اخلاق کے خلاف، اچھائی کے خلاف کوئی بھی وسوسہ ذہن میں آئے تو وہ اندر سے اتنا تندرست اور توانا ہو کہ ان تمام منفی اور گناہ کے خیالات کو پچھاڑے، اور اپنے اندر خود اتنی طاقت وہ پائے کہ گناہ کے خیالات اور بدی کے خیالات، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کا رجحان اور خیال اس کے دل میں جب غلبہ پڑنے لگے تو وہ استاد کی تربیت سے وہ بندہ اپنے اندر اتنا مضبوط بن چکا ہو اور اس میں اتنی فکری صلاحیت اور طاقت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ پھر ان تمام منفی خیالات کو جھڑکے اور خیر کے خیالات کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ استاد کی اس تربیت کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور اس پورے سبجیکٹ کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ غامدی جیسے ملحد تصوف کو اسلام کا مقابل دین کہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اگر تصوف اسلام کے مقابلے میں کوئی دین ہے تو پھر اسلام کی سچی تصویر کی تعبیر اس لفظ کے علاوہ اور کیا بن سکتی ہے؟ لہذا جیسا آپ کا علم ہوگا تو میں موٹی اور سخت بات کرتے ہوئے گزروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں، ہم صرف قانون پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اپنے چہروں پر تازگی رکھیے، وقت کی ضرورت کو محسوس کیجئے اور وقت کی قدر کو اور بات کو سمجھ سے چلیے، اور گرد و نواح میں ذہن رکھیے۔ سوشل میڈیا پر ہر ایک کی بک بک کو سننے کے دل دادا نہ ہو جائیں۔ نماز میں آپ وعدہ کرتے ہیں چلیں گے ان کے راستے پر،
جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے تو ان پر توجہ رکھیے. جو نیا لبرل داڑھی نہ ہو, ٹوپی نہ ہو, پگڑی نہ ہو, نت نئی باتیں کرے, لوگ کہ جناب اس کے پیچھے چلنا چاہیے, یہ ذرا یونیک بات کرتا ہے, تو آپ کو حق کی تلاش نہیں, آپ متکبر ہیں, آپ سماج کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے, آپ سب سے الگ چلنا چاہتے ہیں. تو جب بندہ متکبر ہوتا ہے تو اس کو غیر ضروری باتیں اچھی لگتی ہیں, اور جو اچھی باتیں ہیں اگر وہ مان لے گا تو وہ سب آپ کی طرح ہو جائے گا. تو جب آپ کی طرح ہو جائے گا تو اس کا اپنا مقام کیا رہے گا؟ تو جو فتنوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کا دل قرآن نے کہا ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ اصل میں متکبر ہوتے ہیں, وہ سب میں خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں زیادہ اچھا سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو تکبر ہی بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اور اسلام کے خلاف جو اسلام کا نام لے کر آج فلسفے کے نام پر, لبرلزم کے نام پر, اور سائنس اور اسلام, دین اور انسانیت, ریلیجس اور انسانیت, ہیومن بین اور انسانیت, یہ تمام غلاظت اور یہ گمراہی کے جو سبجیکٹ عنوان آج لائے جا رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں انسانیت نہیں. تم جیسے لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرو, تم جیسے لوگ کہ جہاں پر سب سے زیادہ بے حیائی پائی جاتی, تم بتاؤ گے انسانیت کیا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ بتائیں گے انسانیت کیا ہے. انسانیت اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسلام بتاتا ہے, اسلام سے ہٹ کر کوئی انسانیت ہے ہی نہیں, یہ سمجھ لیجیے آپ. سب سے پہلے دین اسلام ہے اور اسی نے انسانیت بتائی ہے. تو اسلام اور اس دین اور انسانیت, میں نے کہا یہ جھوٹا موضوع ہے, یہ ترکیب ہی جھوٹی ہے, یہ سبجیکٹ اور عنوان ہی آپ نے غلط دیا ہے. صرف دین اسلام لکھنے میں ہی ساری بات آ جاتی ہے. یہ انسانیت کو کیا بیان کر رہے ہیں کہ انسانیت اور اسلام کوئی الگ الگ چیز ہے؟ انسانیت, انسان کو انسانیت تک جس نے پہنچایا ہے وہ دین اسلام ہے. آج لبرلزم کالج یونیورسٹیوں کے اندر ایک وضع قضا اسلامی الگ کر کے لبرل, گویا کہ ہم اس لباس پر تنقید نہیں کر رہے ہیں, لیکن آج معاشرے کے اندر فیشن اور دلدادی کا نظام ہے, تو اس کا ایک مزاج بنا کر نوجوان یوتھ کو شکار کیا جاتا ہے, اور اس میں جناب جو ہے کہ وہ اس کی پریزنٹیشن اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح واقعی میں بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے. پریزنٹیشن کرنا یا ماحول بنانا یا انوائرمنٹ بنانا مقصود ہمارا وہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ دکھاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں, یہ کہنے کا مقصد. سامنے قرآن ہوگا, بات کسی اور مطلب پر ہو رہی ہوگی, نام اسلام کا ہوگا, بات کسی اور پر ہوگی. ایتھیسزم, آج دہریت کو سب سے زیادہ پھیلانے والے یہی لوگ ہیں, لیکن ناس جائے ہمارے حکمرانوں کا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. آج چیف جسٹس کے لیے ایک جملہ کہہ دیا جائے, بندہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. آج کسی بڑے عہدیدار, ان کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے, نہ ہم کوئی جائز سمجھتے ہیں نہ درست سمجھتے ہیں, وہ تو الگ ہے, کسی عام بندے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن جب اس قسم کی منفی پروپیگنڈ, اس قسم کے منفی مشن اور مشنری, اور بالخصوص اس قسم کے لوگ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر یہاں پر سماجی نام کے اعتبار پر, ویلفیئرز کے نام کے اعتبار سے جو فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے, اور اس طریقے سے نت نئے پروگرام آپ کے پرنٹ میڈیا ہو یا دیگر میڈیا کی صورتوں یا سوشل میڈیا اس پر آ رہے ہیں, اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے, کس کے بارے میں بول رہا ہے, کس طرح وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے, کس طرح اس کی تشریح کر رہا ہے, اور جو اس کو 10 دن کے بعد جہاں لے جانا ہے تو کس طرح یہ سلو پوائزن پلا رہا ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان تمام اداروں کو وہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور جو اپنے کام میں مکمل ہو جاتا ہے اس کو باقاعدہ ویزا دے کر, سٹیزن شپ دے کر بلایا جاتا ہے. ویزا بری چیز نہیں ہے, آج لوگوں کو یہ بھی چیز مانے لے, کسی ملک میں سٹیزن شپ لے کر وہاں رہنا بری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی زبان اپنے منہ میں رکھ کر خاموشی سے سازش کرنا ہے. ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ جب ہمارے حکمران 2 نمبر ہیں, ہمارے سیاستدان 2 نمبر ہیں, ایکس وائی زیڈ کسے باشد سب 2 نمبر ہیں, تو ہم اپنی جان کیسے بچائیں گے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے, صوفیہ کی تعلیم. اس وقت بھی حجاج اور بڑے بڑے ملعون بادشاہوں کے مقابلے میں اور اکبر اور جہانگیر جیسے لوگوں کے مقابلے میں اسلام لوگوں کے اندر بچا تھا, اس صورت میں بچا تھا کہ جب وہ سچے صوفیہ کے پیچھے جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ان کے پیچھے چلے. آج دور دوبارہ دور کر آ گیا ہے. آج مانا کہ 2022 میں ہم موجود ہیں, لیکن فکر وہی اکبری آج ہے. آج مانا کہ ہم 2022 میں ہیں, لیکن فکر وہی یزیدی نظام کی ہے. یعنی حالات ہر دفعہ وہ آگے بصورت سائیکل کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. آج چہرے بدل گئے ہیں, آج چہرے بدل گئے, فکر وہ دوبارہ لوٹ کر آئی ہے.
تو جیسا مرض آتا ہے اس کی دوائیں پہلے رکھی ہوتی ہے، تو نئی دوائیاں بنانے کی بجائے جب مرض کی تشخیص کر لی گئی کہ مرض ہے اس نوعیت کا اور اسی نوعیت کے مرض کے لیے دوائی بنی ہے، تو جدید کسی ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یا کسی ریسرچ کرنے کی بجائے بندہ اپنی جان کی فکر کر کے جب یہ تحقیق پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس مرض کی یہی دوائی ہے تو نئی دوائی کو اپنے پر اپلائی کرنے کی بجائے وہ اس طرف جاتا ہے۔ لہذا گمراہی کا مرض یہ دوبارہ لوٹ کر آیا ہے، تو دوبارہ لوٹ کر آپ کو حضرت داتا صاحب امام ربانی اور ان اکابر کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا جہاں سے اسلام کی رسد اور اخلاقیات اور انسانیت کی بقا ہوتی ہے۔ یہ میں نے کوئی 4 گھنٹے کی بات آپ کو چند منٹوں میں بتائی، اگر اس کو پھیلا کر بتاتا تو یہ بہت تفصیل تھی۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرات صوفیہ اکرام، 2-4 جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں پھر داتا صاحب۔ حضرات صوفیہ اکرام، تصوف کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں صرف ایک اخلاقاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ تصوف کے بنیادی اصول، بنیادی پرنسپل اس سبجیکٹ کے کیا ہیں؟ کہتے جی اسلام کے مقابلے پر ہے۔ میں نے کہا تم نے تصوف کو کبھی پڑھا ہے؟ شتیحات صوفیہ کو تم تصوف کہتے ہو؟ تمہیں جب تصوف کی ٹرمز اور اصطلاح نہیں پتا، اس فن کو تم جانتے نہیں ہو کہ کون سی روایت تصوف کا حصہ ہے، کون سی روایت کتاب میں شامل ہو گئی لیکن وہ تصوف نہیں ہے، اگر جانتے ہو پھر تم یہ شرارت کیوں کرتی ہو؟ اور نہیں جانتے ہو تو تمہیں کس نے فائنل رزلٹ دینے کے لیے کہا کہ تم تصوف پر تنقید کرو؟ لہذا میں گویا کہ مختصر الفاظ کے اندر آپ کے سامنے سے پرنسپلز بیان کرنا چاہوں گا کہ تصوف کے بالخصوص اس دور کا فتنہ جو قائدیانیت اور دیگر فتنوں کے پیچھے وہ غامدیت ہے، یہی لبرلزم کے پیچھے۔ آج گوروں نے اس کو اپنے پاس بلا کر پورا پروٹوکول دیا ہے۔ میں نے کہا ان کی نانی کا بیٹا تھا، یہ خالہ کا بیٹا ہے، اس میں ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں کہ اس کو بلایا جا رہا ہے؟ بلایا جانے پر اعتراض نہیں ہے، کسی کو پروٹوکول دینے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات پر اس سے جو بات کہلائی جا رہی ہے۔ حال میں ایک مسئلہ آیا تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ میڈیکل نے ایک تحقیق کر لی ہے کہ انسان کے سینے میں خنزیر کا دل لگایا گیا۔ آپ نے پڑھا نا کچھ دن پہلے؟ جو سمجھدار ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور وہ بندہ کوئی 3 مہینہ زندہ رہا، بعد میں مر گیا۔ گویا کہ اس کے سینے میں خنزیر کا دل لگایا گیا۔ غامدی سے پوچھا گیا یہ عمل کیسا ہے؟ تو اس لاہور پنجاب مسلمانوں کی جو بستیاں تھی وہ یاد اس کو ذہن میں آئی، تو فوراً اس نے گویا کہ کمنٹس پاس کیا، میں مرنا پسند کروں گا لیکن ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا کہ سینے میں دل خنزیر کا لگایا جائے۔ تو پیچھے والوں نے چابی ذرا ٹائٹ کی کہ بیٹا تو 5 روپے کی نوکری نہیں کر سکتا تھا، تجھے ڈیلس میں ہم نے بلا کر رکھا ہے، تجھے ہم نے نیشنلٹی دی ہے، مقام دیا ہے، تو تو نے اگر بولی اسلام کی بولنی ہے تو ہمارا لاڈلا کیسے ہوگا؟ ٹھیک دوسرے دن بیان آیا، نہیں اگر انسان بچ سکتا ہے تو حرج کیا ہے، کر لینے میں۔ تو یہ میں صرف آپ کو موسیقی بتا رہا ہوں، جو آپ صرف اپنے لبرل فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ ہے، فلاں زندہ ہے، اس جھوٹے چکر میں جو پھنسے ہوئے ہیں، تو کچھ اپنے دین کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ مرنے کے بعد ان کے جھنڈوں کے ساتھ دفن ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے نام کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ تو زندگی اس پر بھی غور کیجئے کہ زمین کے نیچے کیا ہوگا، اس پر بھی غور کیجئے کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہوگا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے اس پر غور کیجئے کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے بات کر دی، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف ایک جنرل بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نفس موضوع کو سمجھ لیں، پہلے آپ جس چیز کو سمجھ لیں گے تو کوئی آپ کو مس گائیڈ نہیں کر پائے گا۔ تصوف کے بنیادی اصول کیا ہیں، غور کیجئے۔ تو تصوف کے بنیادی پرنسپلز، یہ جو سبجیکٹ، ہر سبجیکٹ کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں اور اس سبجیکٹ کو اسی قانون میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس سبجیکٹ پر کوئی غیر ضروری بات تھوپنے کی کوشش کرے تو اس سبجیکٹ کا طالب علم کہے گا نہیں یہ تو ہمارے پرنسپلز نہیں، ہمارا اصول ہی نہیں ہے، بات وہیں سے اڑ جائے گی، بات وہیں سے اڑ جائے گی۔ اب دیکھیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، حضرت غوث اعظم نے بحث کیا، اور آگے میں بتاؤں گا کہ ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، لیکن میں صرف بنیادی اصول امام ابو القاسم قشیری نے ذکر کی ہے۔ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی داتا صاحب کی کتاب اٹھا کر کے فلاں عبارت لکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا تمہیں شتیحات پتا ہے؟ کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا داتا صاحب کی کتاب کیسے پڑھ لی تم نے؟ میں نے کہا شتیحات کی ٹرمز جانتے ہو؟ شین طا ہا یا الف تا، شتیحات؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جب تجھے اس کی بنیادی ٹرمز نہیں پتا، ابھی تو نے KG1 نہیں پڑھا ہے اور تو
منتہا کی کتابوں پر تبصرہ کر رہا ہے اس لیے تو غلط بات بک رہا ہے. جو اصول ہے اس اصول کے قانون میں اس کو پڑھا جائے گا. صرف کتاب میں کسی چیز کا شامل ہو جانا حجت نہیں ہوتا, اس کے قانون اور دائرے کے اندر آنے والی بات حجت ہوتی ہے. ہر طالب علم میری گفتگو کو سمجھ رہا ہوگا. تو تصوف کا بنیادی رکن کیا ہے, بنیادی اصول کیا ہے؟ تو تصوف کے بنیادی اصول اور ارکان تصوف میں پہلی چیز استغراق عبادت, یعنی یاد حق میں لگا رہنا, توبہ, زہد بمانا دنیا کمانا لیکن آخرت کی فکر میں رہنا, اور دنیا کو فانی یقین کرنا, اور حق بھی یہی ہے تاکہ اس سے کوئی خیانت سرزد نہ ہو, جمع کرنے کے چکر میں وہ کسی کا مال ہڑپ نہ کر جائے. زاہد رہنا, دنیا سے بے پرواہ رہنا, اس اعتبار سے کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہی نہیں. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہے کہ وہ استغراق عبادت ہے, توبہ ہے, زہد ہے, ورع ہے, فقر ہے, توکل ہے, رضا شریعت ہے. یہ تمام توکل ہے, رضا, صدق و صفا ہے, امانت ہے, اخلاق پر چلنا ہے, اور اپنے اندر اتنی توانائی پیدا کرنا ہے کہ برے اخلاق جھڑتے چلے جائیں, اچھے اخلاق اٹھتے چلے جائیں, اور ہر صورت کے اندر قرآن و سنت کی دیوی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہر چیز کو پرکھنا ہے. تو مجھے بتاؤ اگر یہ دین نہیں ہے تو دین کیا ہے پھر؟ یہ تصوف کے بنیادی اصول ہیں. اور صوفیہ کی پہلی جماعت وہ اصحاب صفہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں, اللہ کی محبت میں اپنے علاقوں کو چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. غریب صحابہ, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس پر وہ رہتے تھے, اور صبر کے ساتھ رہتے تھے, توکل کے ساتھ رہتے تھے, زہد کے ساتھ رہتے تھے, ہما وقت انابت میں, رجوع میں, عبادات میں, صبر میں, شکر میں گزارتے تھے. یہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تصوف کی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں ایک وقت کا نہ کھاؤں. وہ نبی جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی دعاؤں سے مدینہ منورہ میں ایک وقت میں ہونے والا پھل 2 دفعہ ہونے لگا اور فراوانی ہو گئی, لیکن وہ انسانیت کے بنیادی مینرز کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. اس لیے پہلی کلاس جو انہوں نے تیار کی کہ جس سے صبر, مشکلات کے مقابلے میں حق کے ساتھ جم جانا, اور مخالفت میں عیاشی نظر آ رہی ہے اور حق کے ساتھ جڑنے میں پریشانی ہے, لیکن حق کے لیے صبر کرنا, ایسی کوئی جماعت تیار ہو. اور جب کچھ مل جائے رب کی جانب سے تو اس کا شکر ادا کرنا. ہما وقت اگر نیکی بھی بندے سے ہو جائے تو خود کو کامل نہ سمجھنا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا, اس کے حق اور اس کے حکم اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی یاد میں ہمیشہ کوشاں رہنا, اور جس کے لیے اس نے جو حق دیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ بیدار رہنا. یہ سب سے پہلی جماعت حضور سید عالم کے ہاتھ پر تیار ہوئی صفہ میں. گویا کہ تصوف کی بنیاد ہی صفہ کے چبوترے پر رسول اللہ نے خود ہی رکھی تھی. اب آپ آ جائیے, میں صرف مختصر کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق غزوہ تبوک میں سارا سامان اٹھا کر لے آئے. اگر اندر سے اخلاقی تربیت نہ ہوتی تو مال کس کو چھانے لگتا, بیوی بچے کس کو چھینے لگتے. لیکن جب دیکھا کہ 2 کاز ہیں, 2 وجہ ہیں, 2 نظریے ہیں, ایک اسلام کی قوت کا نظریہ, ایک میری ذات کا, تو یہ حضور سید عالم نے ان کے اندر یہ مینرز, یہ توانائی, اخلاق اور اچھائی کی پیدا کر دی تھی کہ انہیں اپنا گھر بار, اپنی سہولت کم اچھی لگی اور اللہ کا دین اور سچا پیغام زیادہ اچھا لگا. اس لیے وہ بچوں کے منہ کا نوالا بھی لے کر گئے اور جا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ آیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. یہ ہے تصوف کہ حق کی بالادستی کے لیے بندہ صف اول میں آ کر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جان مال سب پیش کر دے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے اندر یہ زہد ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایک دعا داتا صاحب نقل کرتے ہیں. حضرت ابوبکر یہ بات کرتے تھے, اللہم ابسطی دنیا وزہدنی عنہا, یا اللہ میرے لیے دنیا کو فراخ کر, کشادہ کر, اور مجھے اس میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھ. پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ دنیا بھی کشادہ ہو جائے اور پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ میں اس سے بچا بھی رہوں. اپنے مرید سے حضرت سیدنا, کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ یہاں سے پھوٹا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا بات سنو, کشتی کہاں چلتی ہے؟
کا سمندر کے اوپر چلتی ہے، کا پانی کے اوپر چلتی ہے، کہاں؟ کا پانی کے ساتھ پانی کی کشادگی اسے ساحل تک لے جاتی ہے، کہاں؟ کا یہی پانی اگر اس کے اندر آ جائے تو کا کشتی غرق ہو جائے گی۔ فرمایا یہی انسان کا دل ہے کہ دنیا اس کے لیے فراغ ہو لیکن دنیا دل میں نہ ہو۔ دنیا دل میں نہ ہونے سے مراد کہ وہ سب کچھ دنیا کو ہی نہ سمجھ لے اور آخرت کو بھول جائے، وہ دنیا سے ملنے والے حلال ذرائع کو استعمال کرے لیکن وہ سمجھے کہ اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا اور میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، میں نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ ہے وہ دعا کہ دنیا کو فراخ کر، اچھی گاڑیاں بھی دے، اچھا لباس بھی دے، اچھا گھر بھی دے، اچھا مال بھی دے حلال طریقے سے، لیکن مجھے اس میں ملوث نہ کرنا۔ مل جائے میں لوگوں کی خدمت کروں، رشتہ داروں کی خدمت کروں، جتنا میری زندگی کے اندر حق ہے اپنے لیے استعمال کروں، لیکن استعمال بھی اس لیے کروں کہ میں تیری عبادت کے لیے توانا ہو جاؤں، میں تیرے دین کے لیے توانا ہو جاؤں، اور وہ مال، وہ شہرت، وہ علم تیرے بندوں کے لیے خدمت کروں۔ تو فرمایا دنیا کشادہ کر، مجھے اس میں مبتلا نہ کر، مجھے اپنی محبت اور اپنے دین میں مبتلا رکھنا۔ یہ ہے تصوف۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترتیب کے ساتھ۔ اب وقت کیونکہ مکمل ہو گیا ہے، میں ایک آخری بات، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت غزنی کے قریب ایک علاقہ ہے حجویر، وہاں پر ہوئی ہے۔ آپ 8 واسطوں سے حضرت مولا مرتضیٰ کے شہزادے ہیں اور 7 واسطوں سے امام حسن کے بیٹے ہیں، حسنی سید آپ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو بھی بائیوگرافی ہے اور آپ کی جو سیرت ہے وہ آپ کی کتاب سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کی کتابیں چوری ہو گئی۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، ایک بندے کو کہا چھاپ دو، اس نے ظلم یہ کیا کہ اپنے نام سے چھاپ دیا۔ کتاب آپ کی تھی، لوگ پڑھنے والے کہتے تھے یار علم کا تو دریا اس میں بہا ہے، تیری شکل دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کتاب تو نے لکھی ہوگی۔ یہ داتا صاحب نے خود لکھا کہ میری کتابیں میں نے کسی کو چھاپنے کے لیے دی، اس نے پریس میں لے جا کر اپنے نام سے شائع کر دی، خیانت کر دی۔ تو گویا علمی سرقہ کرنے والے چور آج سے پہلے بھی موجود تھے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک ہوتا ہے مال کی چوری، ایک ہوتا ہے علم کی چوری، تو یہ علمی سرقہ۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک ہی کتاب کشف المحجوب شریف رہ گئی، جس سے آپ کی حالات اور سینہ بہ سینہ صدری روایات سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے، جس پر مورخین نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا، وہ یہ ہے کہ 400 صدی ہجری آپ کا سن ولادت ہے اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے، یعنی 950 سال کے قریب کا عرصہ آپ کو مزار مقدس میں جانے سے ہوا۔ قریب آ کر اگر آپ دیکھیں تو حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش سے 5 سال پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ غوث اعظم کی پیدائش 470 میں ہے اور حضرت داتا صاحب کا وصال 465 میں ہے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ آپ نے زمانے بھر کا دورہ کیا، ایران، عراق، شام، کیونکہ صوفیہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، وہ دورہ کرتے ہیں۔ دورے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیک علماء، صالحین، مشائخ، اہل دل۔ علاقہ جب بڑھتا ہے تو بندے کی تفہیم، سوچ بدلتی ہے، کسی چیز کو انالائز سمجھنے کا زاویہ بدلتا ہے، میچورٹی آتی ہے، سنجیدگی آتی ہے، تو صوفیہ دور کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رشیا کا علاقہ اور یہ ماوراء نہر کا علاقہ جو آج آذربائیجان وغیرہ کا یہ علاقہ ہے، ملک شام عرب کے علاقے میں آپ نے پورا چکر لگایا ہے، علماء سے، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی ہے، جس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں صاحب رسائل قشیریہ امام ابو القاسم القشیری ہیں، جس سے داتا صاحب بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اپنی کتاب میں ان کا نام بڑے ادب کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں طالب علم کبھی کبھی رسائل قشیریہ ایک طرف رکھتا ہوں اور کشف المحجوب ایک طرف رکھتا ہوں، تو یقین کیجئے مجھے یوں رکھتا ہے کہ وہ زخیم کتاب کا خلاصہ یہ کتاب ہے۔ یعنی داتا صاحب اس کتاب سے اتنے متاثر تھے کہ آپ نے اس کتاب کو جو مرتب کیا ہے اور یہ سفر میں مرتب کیا۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں حوالہ جات دے کر بندہ کہتا ہے کہ اس کے لیے داتا صاحب کوئی لائبریری میں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کا علم اتنا پختہ تھا کہ جب آپ واپسی میں غزنی سے لاہور کی طرف آ رہے تھے اور وہ دور تھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مسعود بن محمود غزنوی کا یہ دور تھا، لاہور پر اس کی حکومت تھی۔ اس وقت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ورود مسعود لاہور کے اندر ہوا تھا۔ اس سفر کے اندر آپ کے ساتھ جو آپ کا مرید تھا یہ آپ کا شاگرد تھا، وہ آپ سے سوالات کرتا تھا اور آپ جوابات دیتے تھے۔ یہ پوری کتاب تیار ہوئی، یعنی پورا علم آپ کے سینے اور دماغ کے اندر تھا، بغیر کسی کتاب اور حوالے کے۔ جو آپ کتاب کھول کر دیکھیں وہ تمام حوالہ جات اپنے صحیح سورس اور ریفرنس کے ساتھ آپ کے علم میں اتنا مستحضر تھا کہ دوران سفر وہ سوالات کرتے رہتے تھے اور داتا صاحب جواب دیتے تھے، اور یہ کتاب کشف المحجوب تیار ہوئی ہے۔
یہ داتا صاحب کے علم کی گہرائی تھی. آپ مشرباً جنیدی تھے، کیونکہ غوث اعظم بھی جنیدی، ایک تفصیل ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، سلسلہ کیونکہ ابتدائی جنیدی تھے. اور آپ فقہ کے اعتبار سے کٹر حنفی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کی بڑی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں جب میں ملک شام پہنچا، حضرت بلال حبشی کے مزار مقدسہ کی میں نے زیارت کی اور میں مزار شریف کے قریب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں، خانہ کعبہ ہے اور حضور سید عالم بیت اللہ شریف کے دروازے کے قریب سے تشریف لا رہے ہیں. ایک بچہ کی شکل میں ایک بڑا آدمی آپ کی گود میں ہے، لیکن شکل یعنی اس کا جسم جو ہے وہ بچے کی صورت چھوٹا ہو چکا ہے، اور حضور ان کی پیشانی کو چومتے ہیں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے. یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہاں پر ذکر کیا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے متسلب سنی عالم تھے. آپ نے لکھا ہے کہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. آج داتا صاحب کا اسٹیج سجے گا اور اس پر بڑے بڑے پیروں اور علماء کو بلایا جائے گا. ہم تو پیروں والے ہی ہیں، علماء والے ہی ہیں، لیکن ان سے کہنا اپنی چبل نہ مارے، بلکہ داتا صاحب کی کتاب اٹھا کر بولیں کہ داتا صاحب افضل کس کو مانتے تھے. لیکن دہری دور دیکھیے، اوقاف میں لوگ آ جاتے ہیں، گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کو سٹیج دیتے ہیں. آج وہ تقریر ہوتی ہے اکثر کہ جو داتا صاحب کا عقیدہ ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. تو قوم کو جاگنا چاہیے. داتا صاحب پر اگر تقریر کرنا ہے تو داتا صاحب کی کتاب سامنے رکھو. داتا صاحب کہتے انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. داتا صاحب اے جعلی پیرو تمہاری طرح گلابی نہیں تھے کہ شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی. آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں اہل سنت کا مسلک بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل خیر الانام، افضل و خیر الانام آپ نے لفظ ذکر کیا ہے کہ حضور سید عالم کے بعد، خیر الانام حضور سید عالم ہے، آپ کے بعد اس امت میں سب سے خیر اخیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ایک جملہ میں یہاں پر ذرا جلدی سے عرض کر دوں. آج کل پیروں نے ذرا ایک دھاندلی لگائی ہوئی ہے، علی سے معاویہ لڑ گئے، علی سے معاویہ لڑ گئے، ہو اور ہم سید کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا تو حال مجھے نہیں پتا، لیکن امام حسن کا حال مجھے پتا ہے. اگر لڑائی ایسی عقیدے کی تھی اور ایسے بغض کی تھی تو امام حسن نے جس وقت حضرت معاویہ کو خلافت دی تھی تو حضرت علی سے جنگ بعد میں ہوئی تھی پہلے ہوئی تھی؟ پہلے ہوئی تھی. یہ جو تم آج کسی کے کہنے پر تمن پر جو تم ڈبکیاں بجا رہے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ امام حسن کو نہیں پتا تھا میرے باپ سے کون لڑ گیا؟ یہ غیر ضروری باتیں بیچ میں شامل کرتے ہیں. اور امام حسن نے جناب معاویہ کو خلافت دی ہے، جس سے تمہارے جھوٹے آستانوں کا دھڑم تختہ ہو گیا ہے اور تمہاری جھوٹی تقریریں تو امام حسن نے پاؤں کے نیچے رون دی ہے. فرمایا تم سید ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن سید اصل امام حسن ہے اور امام حسن نے حضرت معاویہ کو خلافت دی. اور یہ خلافت کوئی جمہوری خلافت نہیں، نانا کا دین تھا حوالے کیا. تو ہم سنی تو اہل بیت کے غلام ہیں، جن کے قدموں میں ہمیں امام حسن نے ڈال دیا ہے ان کی بے ادبی ہم نہیں کر سکتے. اب میرے سامنے داتا صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے. داتا صاحب امام حسین کا ترجمہ لکھتے ہیں، ان کی شان لکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. آج یہ نیم رافضی جن کا ایک ہاتھ سنیوں کے ہاتھ میں کیونکہ مال ان سے لینا ہے اور ایک ہاتھ رافضیوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل 57 یا 52 ممالک کی فضا بدل رہی ہے. آدھے جا رہے ہیں سعودی بلاک میں، آگے جا رہے ہیں ایران بلاک میں. مال کہاں زیادہ چلے گا؟ اب سودے بازیاں مارکیٹ میں ہو رہی، جیسا سیٹوں پر نہیں ہوتی سیاست میں، اس طرح اب سودے بازی ہو رہی ہے کہ جو زیادہ مال بیچے گا، کیونکہ بلاک بن رہے ہیں نا. اب سب سمجھدار لوگ ہیں. یمن کس کے ہاتھ میں گیا، شام کس کے ہاتھ میں گیا، عراق کس کے ہاتھ میں گیا، مصر کس کے ہاتھ میں گیا. یہ بدقسمتی سے دکھی دل سے یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ عالمی تناظر میں امت کو بانٹنے کے لیے 2 بلاک کھڑے ہیں، ایک سعودی بلاک، ایک ایرانی بلاک. اب اس میں تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں دھن جناب صندوق اور پیسے کے بات پھیلی جا رہی. کسی کو صرف اس بات پر راضی کر لیا جا رہا ہے آپ کے وہاں فاتحہ ہوتا ہے کہاں کا 11 دے گے میں بھیج دوں گا. کہنے لگا کتنا اچھا آدمی ہے، میرے لنگر میں پیسہ بھیج رہا ہے. جو کم درجے کا ہو اس کو دیگوں سے نپٹایا جا رہا ہے. آج 11-12 دیگیں دے دی گئی، کل اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی گئی، کل وہاں ایک لمبا سا جھنڈا بھی لگ گیا. کچھ دیگوں سے اوپر کا ہے تو حضرت آپ کون سی گاڑی میں پھرتے ہیں؟ آپ یہ گاڑی لے لیجئے، آپ کی سہولت باقاعدہ علماء کو آفر ہوتی ہے. آپ کی ضرورت کیا ہے؟ توبہ استغفر اللہ. تو یہ میں نے بند الفاظوں میں آپ سے بات کی، لیکن حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، کوئی تہمت نہیں لگا رہا ہوں، یہ حق بات کر رہا. یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ سنی اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں.
दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 130 है और इसका तर्जुमा भी आप देखिए। सैयदुस सादात हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद गुलाम मोइनुद्दीन नईमी रहमहुल्लाह ने इसका तर्जुमा किया। जो तर्जुमा किया मैं आपको बता रहा हूं। दाता साहब ने इमाम हुसैन के हालात लिखे। इमाम हुसैन यजीद से लड़े थे ना, क्यों लड़े थे और पहले क्यों नहीं लड़े, दाता साहब इसको बयान करते हैं। आज 2 नंबर पीर ये बात करते हैं, पहले ये तो सोचो करबला हुई क्यों है। तो मैंने कहा तू अभी 1400 साल के बाद बताएगा पीर साहब, सिर्फ दम दुरूद करके किसी के कैंसर का इलाज तो किसी की फकी का इलाज। मैंने पहले भी कहा कैंसर का इलाज करवाना मुश्किल बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, वो तो हिंदू डॉक्टर भी कर देता है, लेकिन इलाजों से कोई अकीदा नहीं बयान कर सकता, अकीदा इन किताबों से लाया जाएगा। तो लिहाजा दम दुरूद पर किसी को अगर बुजुर्ग मान लो ना तो सिर्फ दम दुरूद तक उसको रखो, जैसे डॉक्टर को रखते हैं, बस उसको अकीदे में नहीं घुसेड़ते हैं, अकीदा यहां से आता है। तो लिहाजा मुरीद उसका हुआ जाएगा जो अहले सुन्नत होता है। इलाज के लिए तो आप किसी हिंदू डॉक्टर से भी टाइम ले लेते हैं, इलाज तो इलाज है, लेकिन उसको दिल में बसा देना, उसका फोटो लगा लेना, उसका लेबल लगा लेना, उसको अपना ऐसा गुरु घंटाल बना लेना कि उस पर तनकीद हो जाए, तो फिर मस्जिदों के अंदर शोर करना। तो मैंने कहा देखो बदमाशी तो हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि बदमाश हम नहीं है, तुम पर भी शरीयत हाकिम है, हम पर भी शरीयत हाकिम है। अब आप देखें हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं और बात इस पर हम खत्म करते हैं। दाता साहब लिखते हैं हजरत इमाम हुसैन के बारे में कि इमाम हुसैन ने तलवार क्यों उठाई थी। ये कहते हैं करबला को समझे। मैंने कहा दाता साहब ने समझा दिया है, दाता साहब ने समझा दिया। तुम जिनके आस्थानों पर जाकर चौकटे बंद करके काली चादरों में तकरीरें कर रहे हो ना, अपनी आखिरत की फिक्र करो। दाता साहब हमें कोई फिक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारे सामने अंधेरा है, ये रोशन चिराग अहले सुन्नत में जल रहे हैं और इसकी रोशनी में हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। पीर हमने बनाया था शरीयत के लिए, अगर पीर शरीयत तक न ले जाए तो पीरी मुरीदी की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत कुरान और सुन्नत को पढ़ो बस। हम आस्थानों के खिलाफ नहीं, लेकिन आस्थानों ने दीन को बचाया था, लेकिन उसी में बैठा हुआ बंदा अगर दीन के खिलाफ हो तो फिर आस्थानों की आज कोई जरूरत नहीं बचती। ये 2 जुमलों में मेरी बात सुन लीजिए। आज फिर पीरी मुरीदी की कोई जरूरत नहीं बनती। पीरी मुरीदी का मतलब यह था कि सच्चे के साथ जुड़कर सच्चे रास्ते पर आए, लेकिन वहां अगर गलत बंदा आ जाए तो कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट गौस पाक से मोहब्बत करें, आप मुरीद हो जाएंगे। आप डायरेक्ट दाता साहब से मुरीद हो जाएंगे, आप डायरेक्ट गरीब नवाज से मुरीद। किसी नए बंदे के हाथ में हाथ देने की जरूरत नहीं, मगर कोई हां उनके अकीदे और मिजाज वाला मिल जाए तो उनके हाथ पर बंदे को तौबा कर लेनी चाहिए, उसको बैत करते हैं। बात समझ गए। अब आप देखिए इमाम दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हसनी सैयद हैं। आप क्या लिखते हैं, ये गौस पाक के तायाजाद भाई भी हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन के बारे में लिख रहे हैं कि इमाम हुसैन ने तलवार क्यों उठाई और क्यों नहीं उठाई। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन कौन है, तमाम अहले तरीकत आपके हाल की दुरुस्तगी पर मुत्तफिक हैं, इसलिए कि जब तक हक जाहिर और गालिब रहा आप हक के फरमान बरदार रहे, और जब हक मगलूब और मफखूद हुआ तो तलवार खींचकर मैदान में आ गए। अब दाता साहब ने फैसला कर दिया, जिसके खिलाफ तलवार खींची वो हक पर नहीं था, और जिसके खिलाफ नहीं खींची वो हक पर था। उन्होंने ना हजरत अबू बकर के खिलाफ खींची, ना हजरत उमर के खिलाफ खींची, ना उस्मान के खिलाफ खींची, ना अली के खिलाफ खींची, ना इमाम हसन के खिलाफ खींची, ना हजरत मुआविया के खिलाफ खींची। तो लिहाजा तुम डब्बे पीर ये बकवास ना करो। दाता साहब ने मसला वाज़ेह कर दिया है कि इमाम हुसैन ने जब तक देखा कि हक गालिब है, तलवार ना खींचना तो दूर की बरदार, लिखते हैं फरमान बरदार रहे, फरमान बरदार रहे। और फरमाया जब हक गिरता हुआ नजर आया तो तलवार खींच ली। लिहाजा मसला पूरा हो गया। दाता साहब की कब्र शरीफ पर अल्लाह करोड़ों रहमत उतारे। उन्होंने उम्मत को आज इस फितने से बचाते हुए सही राह बता दी। मैं ना कहता था कि हमेशा अंधेरों में राह यहीं से मिलेगी। आज जो इन जाली पीरों ने और तब्जीलियों ने मसला बनाया हुआ है, राह हमें मिल गई। दाता साहब ने कहा कि इमाम हुसैन जिनके फरमान बरदार थे उनके लिए तलवार नहीं उठाई, और जिन्होंने हक को गिराया उनके लिए तलवार उठाई। लिहाजा अहले सुन्नत भी उसी के साथ है जिनके इमाम हुसैन फरमान बरदार थे, और अहले सुन्नत उस यजीद के साथ नहीं है जिसके खिलाफ आपने तलवार खींची। जनाब मुआविया का मसला, मौला अली का बेटा, सैयदा ज़हरा का बेटा, इमाम हसन का बेटा,
दाता साहब ने मसला निपटा दिया है, अब तुम लंबी छोटी काली पीरी हरी ग्रीन इसकी कोई जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। अब तुम्हारी इज्जत जब होगी जब तुम इन सैयदों की बात मानोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चे अकीदे की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। यूं तो नहीं कहा था हजरत गरीब नवाज ने कि ये बादशाहों का बादशाह है अल्लाह के फजल से, तो मिलकर पढ़ लीजिए आप, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। किसी को अगर बात समझ में ना आए ये क्या है, तो मैंने कहा नहीं है तो पूछ लो, कमेंट्स करने ये जायज नहीं, ये शिरक है। तो मैंने कहा तुझे शिरक पता है और जो कुरान और सुन्नत पढ़ा रहे उनको नहीं पता, तो अपनी कम इल्मी में किसी से पूछा जाता है, फतवा नहीं ठोका जाता। किसी मुसलमान को काफिर कहने से बंदा खुद मुसलमान नहीं रहता। लिहाजा जब मस्जिद के मिंबर पर बात कर रहे हैं तो ये शेर कोई नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। और ये पढ़ा इसलिए जा रहा है ताकि जहन की गलत फहमियां निकले। हिम्मत है तो सवाल पूछिए, जवाब दे दिया जाएगा। क्या आप जवाब दीजिए? मैंने कहा आपको तकलीफ है, आप सवाल पूछें, हम जवाब दे देंगे। डॉक्टर खुद तो दवाई नहीं लिखता जब तक मरीज सामने नहीं आता। लिहाजा मोहब्बत से पढ़िए, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। या अल्लाह, नमाज में हमने जो दुआ की है कि तेरे नेक बंदों के पीछे चलेंगे, मौला हमें अपनी अमली जिंदगी में भी कुरान और सुन्नत, साहबा अहले बैत और औलिया की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।